السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری وائی ٹی فیملی؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ولاگ کا آغاز کیا جا رہا ہے مارننگ سے، اور آج میں نے جانا تھا کفایہ مال۔ وہاں سے بچوں کی مجھے اسٹیشنری اور ان کی لنچ باکسز بھی لینے تھے۔ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی، اور میں کس طرح بچوں کی جو ہے اسکول کی تیاری کرتی ہوں تاکہ صبح میں مجھے پریشان ہونا نہ پڑے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ پسند آ رہی ہے ویڈیو تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اچھا جی، تو یہ ہے کفایہ مال۔ یہاں پر جو ہے نا میں فرسٹ ٹائم گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کافی دفعہ گئے ہیں، لیکن میں پرسنلی فرسٹ ٹائم گئی۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ یہاں پر گروسری بھی کافی ریزنیبل تھی، اور یہاں پہ اسکول کے بیگز وغیرہ، اسٹیشنری، ہر ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی، اور ڈیکوریشن آئٹم بھی تھے۔ یہاں کے مگ مجھے بہت اچھے لگے۔ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ان کے پرائس جو تھے نا ریزنیبل تھے، اور یہاں پر یہ تھا کہ کچن کی ہر ایک چیز ایزیلی تھی، مل رہی مجھے۔ اچھا، بچوں کو نا بڑا ہوتا ہے کہ جیسے نیو کلاس اسٹارٹ ہونا تو ہر ایک چیز نیو ہو، تو اس دفعہ میں نے ایسے کیا کہ شوز جو تھے نا ان کے فی الحال میں نے نئے نہیں لیے، کیونکہ لاسٹ ایئر جب اسکول بند ہونے والے تھے تو 2-2.5 مہینے پہلے میں نے عائشہ کے اور جو ہے نا واصف کے لیے تھے، تو پھر میں نے شوز ان کو نہیں دوبارہ لے کے دیے۔ اچھا، تو میری پیاری بہنوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچوں کے اسکول کی تیاری آپ جو ہے نا رات سے کر لیا کریں۔ میں اس طرح کرتی ہوں کہ کپڑے جو ہوتے نا یونیفارم بچوں کے رات کو پریس کر دیتی ہوں، اور ان کے لنچ باکسز بھی جو ہیں، یا اول تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کو جیسے وہ اسکول سے آئیں تو سب کے بیگ سے میں لنچ باکس نکال کر اور واش کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اگر اس ٹائم مجھ سے رہ گئے، میں نے برتن پہلے دھو لیے، تو پھر میں ایسے کرتی ہوں کہ شام کو یا رات کو تو لازمی دھو کر نہ اس طرح الٹے کر کر رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ جو ہے نا اچھے سے ڈرائی ہو جائیں، پھر نیکسٹ ڈے پہ مجھے پریشان ہونا نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے وہ بھی میں اپنے مائنڈ میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں، اس سے بھی ہمارا صبح کو ٹائم بچ جاتا ہے۔ اور پانی کی باٹلز بھی جو میں نا رات کو دھو کے بھر کے رکھتی ہوں۔ پہلے جب میرا ایک بیٹا جاتا تھا اسکول اور باقی 2 چھوٹے بچے گھر پہ ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں تو کچھ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا۔ میں صبح کو کپڑے بھی استری کر رہی ہوتی تھی اور بھاگم بھاگ کا ماحول ہوتا تھا۔ 1 گھنٹہ تو واپس مجھے پھر ریلیکس ہونے میں لگ جاتا تھا، میں اتنا کوئی پریشان رہتی تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو صرف میں 20-15 منٹ لگا کے یہ چیزیں سیٹ کر کے رکھتی ہوں، صبح اتنا سکون سے بچے اسکول تیار ہوتے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس میں کچن میں جاتی ہوں، بچوں کو اٹھا کے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا میں ان کا ناشتہ ان کو دے کر تو لنچ باکس ریڈی کرنے لگتی ہوں۔ ہم جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، اور بچے بھی صبح کو جو ہے نا ماں کی پریشان شکل اور بیزاری دیکھ کر جائیں تو ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا بھی پورا دن بچے جو ہے نا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں پھر۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بچے ہیں نا، اگر آپ کے 3-4-5 بچے ہیں تو ان کی چیزیں اب رات کو ریڈی کر کے رکھا کریں۔ 1-2 بچے بھی ہیں پھر بھی صبح آپ جتنا ریلیکس ہو کے بچوں کو گڈ بائے کہیں گی اور پیار سے سکون سے اسکول بھیجیں، پریشان ہو کر اور چیخ کر ہم کہتے ہیں جلدی کرو، شوز پہنو، جلدی کرو، یہ کرو، بوٹل اپنی تم خود بھرو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح میں نے کچھ ٹائم شروع کرنا جب میرا فرسٹ بچہ تھا میں نے کیا تھا، تو پھر وہ جب اسکول چلا جاتا تھا نا میں اتنا وہ ہوتی تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں میرا واصف کیا سوچتا ہوگا، مما نے مجھے صبح صبح ڈانٹ دیا۔ رات کو جب بچے سو جاتے ہیں نا تو ایسے چٹکیوں میں کام ہوتے ہیں، اور بچے جب جاگ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی، وہ آپس میں پھر لڑتے ہیں،
اس طرح دماغ ہمارا گھما دیتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں پہلے ان کو اچھے سے جو ہے نا بچوں کو سلا کے اپنے بیڈ پر دودھ وغیرہ پلا کر، تو پھر میں ان کی رات کو چیزیں سیٹ کر کے رکھتی ہوں، اور اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل ان کے بیگ بھی پیک کرتی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا تو خود کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں نا دیکھ لیتی ہوں۔ پہلے میں کرتی تھی کہ اب یہ سمجھدار ہے، کر لیتا ہے، لیکن پھر میں بعد میں دیکھتی کہ کبھی کوئی کاپی رہ جاتی، کبھی کوئی بک رہ جاتا، تو وہ چیزیں خود آنرشپ جب ہم لیتے ہیں نا مدرس جب بچے کو، تو پھر جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ اس ٹائم پہ جب ہم بچے کو اچھے سے گرو کریں گے اس کا، تو کل وہ ہمارے بچے ہمارے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ اور اس چیزوں کو ہم اگر سوچیں نا، اپنے بچوں کو فلی ہماری اٹینشن اس طرف ہو، تو پھر ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ کس نے ہمیں کیا کہا، ہمیں کس کو خوش کرنا ہے، کس کی بات کو کتنا اثر لینا ہے۔ یہ چیزیں پھر ہمارے لیے جسٹ بس معمولی سی بن جاتی ہیں، ہم اس پہ ذہن نہیں لگاتے۔ ہمیں اپنا ڈائریکشن پتہ ہو۔ دیکھیں، صبح سے اٹھ کر ہم کام تو سبھی بہنیں کرتی ہیں، کام کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنی چاہیے۔ ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے ہمارا گھر، ہمارے بچے اور ہماری اپنی ذات، ہمارے ہسبینڈ، کوئی اور نہیں۔ لوگوں کو آپ جتنی اہمیت دیں گے، وہ آپ کا سکون اتنا ضائع کریں گے، آپ کو پریشان کر دیں گے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں اپنے کام سے کام رکھوں، اسی میں ذہنی سکون بھی ہے، اور ہمیں وقت رہتے ہی جو ہے نا اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنا چاہیے، آگے جا کر پچھتانے سے یہ بہتر ہے۔ جب میرا فرسٹ بیبی تھا واصف، تب مجھے چیزوں کا اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا، مطلب میں آ جاتی تھی لوگوں کی باتوں میں، کوئی میرا دل دکھا دیتا تو کئی دن مجھے لگ جاتے اس دکھ کو مناتے ہوئے۔ لیکن اب مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ لوگ آئیں گے، باتیں کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہیں، یا ان کی کہی ہوئی بات نے آپ کو کتنا اندر تک توڑ دیا ہے، پریشان کیا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ تو جو لوگ ہمیں اس طرح لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو اگنور کریں، اور ان کی جو اصل جگہ ہے ان کو وہیں پہ رکھیں، ان کو اپنے ذہن پہ اتنا حاوی نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بہنوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔